معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بات کرنی ہے ہمارے نئے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار اور ان کی آئندہ کی جو حکمت عملی ہوگی، معاشی پالیسیز ان کی وہ تبدیل ہوں گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ آج انہوں نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جو ہے وہ میٹنگ بلائی، یعنی کہ اس میں ظاہر ہے FBR سب سے پہلے ہوگا۔ FBR سے ہی جڑی ہوئی ہے ساری چیزیں، یا آپ کا جو آپ کے انڈسٹریل پروگریس ہے، جو آپ کی ایگریکلچر، یہ ملک ایگرو بیس ملک ہے، ایگریکلچر بیس ہے، اس کی زیادہ تر ایکسپورٹس بھی جو ہیں اور جو اس کی ملک میں جو کھپت ہے جن چیزوں کی، وہ بھی ایگریکلچر سے تعلق رکھتی ہیں، زرعی ملک کہلاتا ہے۔ لیکن بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ زرعی ملک میں بھوک اور آٹے کی قلت، چینی کی قلت، دوسری اجناس کی قلت، سبزیوں اور پھلوں کی قلت، اور یہ ساری جو قلتیں ہیں یہ تو اپنی جگہ ایک رہیں۔ آسمانی آفات کی وجہ سے جو پری فلڈ، جو آپ کا جو سیلاب کے بعد کا جو سینیریو ہے، وہ اس قدر تشویشناک ہے کہ آپ کی کاٹن کی کراپ بالکل بیٹھ گئی ہے، آپ کا اور بہت سارا جو زرعی اجناس ہے وہ کس طرح پانی میں ڈوبا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی ہم فیس کریں گے، پورا ملک فیس کرے گا۔ تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو اللہ کی طرف سے کوئی غیب سے کوئی امداد ہوئی ہے۔ شاید لوگ اس کو ایگزیجریشن سمجھیں گے، لیکن میں ان کو جانتی ہوں اور وہ مجھے بہن کہتے ہیں، اور میں ایک بھائی کی حیثیت سے ان سے اس وقت مخاطب ہوں۔ وزیر خزانہ تو آپ بن ہی گئے ہیں، لیکن آپ کی جو اقتصادی پالیسیز ہوں گی ان میں خدا کے لیے ایک بات کا خیال کیجئے کہ آپ نے FBR کے لوگوں کو، یا تو آپ FBR کو پرائیویٹائز کر دیں اور ٹارگیٹس فکس کر دیں۔ اس ملک کا تاجر اور بزنس مین، جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑا دوست ہوتا ہے حکومت کا، لیکن جب وہ اپنے رونے رونے بیٹھتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ سب سے مظلوم یہ ہیں۔ کئی لوگ جو چھوٹے تاجر ہیں، جو چھوٹے دکاندار ہیں، جو چھوٹے صنعت کار ہیں، جو اسے ہم SMEs، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور کہتے ہیں، وہ اول تو ان کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا، بالکل پنپنے نہیں دیا گیا۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی ملک جو ہے ہمارے جیسا تھرڈ ورلڈ کا ملک، وہ ہمیشہ SMEs سے گرو کرتا ہے۔ بڑے صنعت کار ریاستوں کو اور حکومتوں کو چونا لگانے کے اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ بلیک میلنگ پر پھر اتر آتے ہیں، کہتے ہیں ہم جی کیپٹل، سرمایہ لے کے چلے جائیں گے یہاں سے۔ میں آپ کو دو چار نصیحتیں، میں نہ اکنامکس سے واقف ہوں، نہ میں معیشت کے حوالے سے میری کوئی ایکسپرٹیز ہیں، لیکن میں بہرحال یوزر تو ہوں نا، میں ایک عام شہری تو ہوں نا پاکستان کی۔ تو وہی معاملات جن سے پورے پاکستان کے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ ان معاملات کو اتنی گہرائی سے دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلی بات آپ سے ہو سکتا ہے یہ پروگرام ہم 2 قسطوں میں کریں، یہ ہے کہ جو نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے آپ کی، اس پر کوئی گرپ، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یا تو آپ ہی کے زمانے میں یہ ہوا تھا، آپ نے سیلز ٹیکس کی جب بات کی تھی تو لوگ اس سے بھاگنے لگے۔ کیوں بھاگ رہے تھے اس وقت وہ سیلز ٹیکس سے؟ کیونکہ ان کو صرف ایک خوف تھا، وہ یہ نہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے تھے، وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ اگر سیلز ٹیکس جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہوا تو ہم جو ہیں ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے۔ وہ ٹیکس نیٹ میں آنے سے ڈرتے تھے۔ آج بھی لوگ فائلر بننے سے ڈرتے ہیں کہ ان کے گھر پر ایک بہت بڑا فرہ آ جاتا ہے، ان کے جو دفتر میں، ان کی کمپنی میں ایک بہت بڑا کاغذ آ جاتا ہے FBR کا۔ لیکن جو ٹیکس چور ہیں، بڑے ٹیکس چور، وہ بڑے ٹیکس چور کون ہیں؟ یہی مسالہ اور چائے کی پتی اور صابن بیچنے والے، یہ دالیں بیچنے والے جو برانڈڈ ہیں، جو آپ کا آٹا ہے، آپ کا گندم جو ہے، ان کے اوپر 17% ٹیکس لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ ریسٹورنٹ میں جائیں، وہ آپ کو بل کاٹ کر دے گا، 17% اس پر ٹیکس۔ ہوٹل میں کوئی ٹھہرتا ہے، کوئی جا کر کوئی شخص،
تو اس کے بل کے اندر 17% سیلز ٹیکس لگ کر آتا ہے. لیکن حرام سے آئی ہوئی دولت جن کے پاس ہے، جو 5 اسٹار 4 اسٹار 3 اسٹار ہوٹلز کا، پاکستان میں تو خیر کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہے ہی نہیں، 5 اسٹار وہ صرف کسٹمرز کے لیے ہے. انکم ٹیکس میں انہوں نے اپنا ہوٹل کس کیٹیگری میں رجسٹر کرایا ہوا ہے، ذرا اسحاق بھائی، آپ مجھے جب بہن کہتے ہیں، اور آپ میرے محسن بھی ہیں، آپ نے میرے ساتھ نیکی کی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں جب نیکی کا بدلہ جو ہے نیکی اور احسان کے سوا کچھ نہیں، تو میرے پاس تو وہ طاقت اور وہ اقتدار نہیں کہ میں آپ کے نیکی اور احسان کا بدلہ احسان اور نیکی سے اتار سکوں. کبھی اللہ نے اگر طاقت دی تو شاید میں اس لائق ہو جاؤں، لیکن اس وقت جو میرے اختیار میں جو نیکی اور احسان کا بدلہ احسان ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا کر لیں گے، یہ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. شوکت ترین کیا تھے بھائی؟ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی تھے نا، وہ بینکر تھے نا. شبر زیدی صاحب آئے تھے، ان کو بھگا دیا گیا. ابھی میں اس پہ نہیں جانا چاہتی، ورنہ لوگ کہیں گے جی نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس کی چمچہ گیری میں پرانی گورنمنٹ کی برائی ہو رہی ہے. نہیں، جب پرانی گورنمنٹ موجود تھی تب بھی عمران خان صاحب کے لیے جب بھی ہم نے کلپ کیے، ان کو بتایا کہ آپ کی اکانومی کو برباد کرنے والے 2 لوگ ہیں، رزاق داؤد اینڈ اسد عمر. یہ یاد رکھیے گا آپ. انہوں نے آپ کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا دونوں نے، چونکہ اسد عمر ہی لے کر آئے تھے نا، رزاق داؤد سے ڈونیشن دلوائی تھی آپ ان کو شوکت خانم کے لیے، اور اس کے چکر میں رزاق داؤد آج آپ کو کہیں نظر آتے ہیں. تو میں آپ کو ایک ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ خدا کے لیے رزاق داؤد جیسا کوئی صنعت کار اپنی کابینہ میں یا اپنے ایڈوائزرز میں شامل مت کیجیے گا. یہ اپنی بزنس کو سیکیورڈ کرتے ہیں، اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں. ان کو اس ملک کی جو معیشت ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے آپ کی ایکسپورٹس کم ہوئیں. آپ کا جو ریمیٹنس تھا وہ باہر سے باہر ہی جمع ہوتا رہتا ہے. ان کا انڈر انوائسنگ ہوتی ہے کسٹم میں، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار کیا کر لیں گے، ظاہر ہے ان کے وہ سیاسی بیانات ہیں کہ وہ تو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے اس کے وہ جن کمپنیز کے آڈٹ کرتا ہے تو تمام کمپنیز کے بلیک اینڈ وائٹ اس کی نظر میں ہوتے ہیں، وہ ان کو سامنے رکھ کر پالیسیز بناتا ہے. اور آپ کی پالیسیز ہمیشہ بہت اچھی رہی ہیں، چاہے اس کو مصنوعی قلت یا مصنوعی کمی کہہ لیا جائے ڈالر کی، یا ابھی جو شروع ہوا ہے ڈالر کم ہونا شروع ہوا ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی جب آئے تھے تو فوراً ہی 10 12 15 20% تک ڈالر کم ہو گیا تھا شروع میں. لیکن ڈالر مافیا کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ میں نام لوں گی تو پھر اچھا نہیں لگے گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس نے یہاں پر ڈالر کی مصنوعی قلت پیدا کی. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ جو 17% ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس، یہ حکومت کی ٹریجری میں نہیں پہنچتا، 2% سے زیادہ نہیں پہنچتا. مجھ سے تو آپ 17% لے لیتے ہیں. میں نے 100 روپے کی ایک چیز خریدی جا کر اور مجھے 117 روپے دینے پڑے، لیکن کیا اس 17 روپے میں سے 7 روپے بھی اس نے حکومت کے پاس جمع کرائے؟ اس نظام کو کون رائج کرے گا کہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ جی یہ اتنا ٹیکس آیا تھا، اتنا ٹیکس کلیکٹ ہوا تھا پبلک سے، تو وہ ہمارے پاس ٹریجری میں کیوں نہیں آیا؟ یہ شکایت عام ہے. جن لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی انہوں نے بھی بات کرنی شروع کر دیا. ہمیں تو پہلے دن سے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ 17% جو لگ رہا ہے یہ ہماری ہی پاکٹ کے اوپر بوجھ پڑے گا. یہ کیا کریں گے؟ یہ تو پرائز انکریز کر دیں گے، پرائز بھی انکریز کریں گے اور اس میں 17% ٹیکس بھی انکلوڈ کریں گے، اور کہیں گے جی ہم کیا کریں، حکومت نے کر دیا. اور مجھے یہ ساری گمکس اور یہ ساری بدتمیزیاں جو تھیں یہ اس وقت سمجھ میں آئیں جب آئی واز ڈی جی بیورو آف پرائسز، اور میں نے وہاں بہت تماشے دیکھے. میں نے شاید آپ سے اس وقت ذکر بھی کیا تھا پیٹرول پمپ کے حوالے سے، جو ہمارے پیٹرول کے جو پرائس ہے اور جو ہماری جو آپ کا جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہوتی تھیں اور وہ پرائس کنٹرول آفیسرز جو ہوتے تھے، آفیسرز کا کلرک بھی ماشاءاللہ، وہ جس طرح پیٹرول پمپ پہ جا کے جو ادھم مچاتے ہیں. ہم اس پر بات کریں گے، بات طویل ہو جائے گی. دوسری بات جو اس کو ہم جاری رکھیں گے، اٹ ول بی کنٹینیو بیکاز یہ بہت اہم بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں زیادہ یوٹیوب پر، اس لیے میں بات کو مختصر کر رہی ہوں کہ نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ گلی گلی محلے ہر جگہ، چاہے وہ کچی آبادی ہو، چاہے وہ مڈل کلاس کی لوکیلٹی ہو یا ایلیٹس کا ایریا ہو، آپ کو 3 چیزیں ہر جگہ نظر آئیں گی. ایک ٹیلرنگ شاپ، درزی کی دکان، ایک بیکری، اور ایک بیوٹی پارلر.
تو ان تینوں کا مجھے بتائیے کہ کیا کیا حساب کتاب ہوتا ہے، کیا یہ ٹیکس دیتے ہیں؟ میں روزانہ میرے مشاہدے میں روزانہ کہ کتنی ان کی ارننگ ہے۔ درزی کہتا ہے کہ جی وہ تو انکم ٹیکس والا، کیا ہمت ہے اس کی کہ میرے پاس آئے، اس کی بیگم یہاں فری میں کپڑے سلواتی ہے۔ بیکری والا کہتا ہے فری سامان جاتا ہے آئی ٹی او کے گھر پہ، اور آگے وہ آئی ٹی او کا پورا پول بنا ہوا ہے، کلیکٹر سے لے کے اور نیچے آئی ٹی او تک، انکم ٹیکس آفیسر تک۔ اسی طرح پارلر والی خواتین کہتی ہیں کیا کون سا ٹیکس جی، کون سا ٹیکس؟ ان کی بیگمات آ کر یہاں فری تیار ہوتی ہیں، ہم برائیڈل میک اپ کے جو ہیں ہم 10,000 لیتے ہیں یا 50,000 لیتے ہیں، 1,00,000 روپے تک بھی بات پہنچی ہے۔ خواتین کا سنگار جو ہے وہ تو بہت آگے نکل گیا ہے۔ تو ان کی بیگمات، ان کے گھر کی عورتیں جو ہیں ٹیکس کلیکٹرز کی، یہ ہمارے یہاں آتی ہیں، ایک پیسہ کبھی نہیں دیتی، تو ہم کیوں دیں ٹیکس؟ یہ رویے جو ہے نا معاشرے کے، اس کے لیے حکومت کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے، اور حکومت اس حد تک ذمہ دار ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے اور دیکھے کہ کون سا ایسا نظام اور کون سی ایسی پالیسیز وضع کرے کہ یہ جو نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کی ڈاکیومنٹیشن ہو جائے، اور ان لوگوں کا ٹیکس جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں ڈائریکٹ جانا لگے۔ خاص طور پر یہ 17% سیلز ٹیکس جو ہے، جب اس کی امپلیمنٹیشن میں اتنی خرابیاں ہیں تو اس کو پلیز ٹھیک کرنے کا سوچیں آپ، پلیز۔ یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، چونکہ میں یہ سمجھ رہی ہوں اس وقت، ہو سکتا ہے لوگوں کو لگے کہ میں ایگزیجریٹ کر رہی ہوں، میں آپ کو جانتی ہوں، لوگ آپ کی نیکیوں سے واقف نہیں ہیں، میں آپ کی نیکیوں سے واقف ہوں۔ اور اگلی دفعہ یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کے اوپر جو یہ بات ہو رہی ہے وہ تو جب عدالتیں فیصلہ کریں گی، جو کیس عدالت میں وہ سب جوڈس ہو جائے گا اگر میں اس پر بات کروں گی، لیکن مجھے آپ کی انکم کے ذرائع پتہ ہیں۔ 11 سال جو انسان ایمریٹس کا اکنامک ایڈوائزر رہا ہو، ایمریٹس کی اکانومی پاکستان سے 50 گنا زیادہ بڑی اور اچھی اکانومی ہے، تو وہ شخص ایک تو دنیا سے رابطے میں رہتا ہے، اور دنیا کے بڑے فورم، ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو، ان سے آپ کے جو ریلیشن شپ تھی وہ آپ نے اتنی اچھی ڈیولپ کی کہ آپ کی بات کا جو وزن ہے وہ اب ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ پورا پاکستان دیکھے گا کہ اسحاق ڈار نے کتنا آبجیکشن ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن آبجیکشنز برائے آبجیکشن، تنقید برائے تنقید صرف سیاسی چپقلش کی وجہ سے نہ کی جائے۔ خدا کے لیے میں اپنے لوگوں سے کہتی ہوں کہ موقع تو دیں، وقت تو دیں اس شخص کو۔ آپ کو 6 مہینے میں اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز پتہ چل جائیں گی کہ ان سے ملک کو اور لوگوں کو، عوام کو، حکومت کے خزانے کو اور عوام کے گھروں تک کون سا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام جاری رہے گا اس حوالے سے، چونکہ معیشت ایک تو ہمارے چینل کا ایک حصہ ہے۔ ہم معیشت پر بات کرنے کے لیے اس وقت سب سے بڑا جن جو کھڑا ہوا ہے ہمارے سامنے، وہ معیشت کا جن ہے، ہماری معاشی جو ابتری ہے۔ اور خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ یہ 74 کی کابینہ کم کریں اس کو۔ کابینہ تو مشکل سے 14، 9، 11 اور 14 سے زیادہ ممبرز کیبنٹ کے نہیں ہونے چاہیے۔ اتنی بڑی کابینہ، یہی عمران خان صاحب کے یہاں تھا، یہی پنجاب میں ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ملک کو ڈبوتے چلے جائیں، ان کے خرچے برداشت کرتے چلے جائیں۔ تو آپ کو میری بات بری لگے گی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں صرف اللہ کو جواب دہ ہوں، اور میں آپ کو یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے معلوم ہے آپ اس پہ غور کریں گے، اور یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہے۔ خدا حافظ۔